السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت۔ حج بیت اللہ، حج اسلام میں چوتھا رکن ہے۔ حج اسلام کی میں اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے واقعی کسی مجبوری یا ظالم بادشاہ یا سفر پر جانے والے مرض نے نہیں روکا، حج پہ جانے کے لیے نہیں روکا اور اس نے حج نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ تو یہودی ہونے کی حالت میں مر جاوے یا نصرانی ہونے کی حالت میں مر جاوے۔ دوستو، بہت سے مرد اور عورتیں کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، لیکن وہ پیسے کی محبت میں اور دنیا کی محبت میں، دنیا کے فندوں میں پھنس کر حج نہیں کرتے اور بغیر حج کیے مر جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حج کو جانا چاہتے ہیں لیکن اس سال، اگلے سال برسوں گزر جاتے ہیں اور حج نہیں کرتے۔ یہ لوگ برا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے حج کرنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے، اسے چاہیے کہ جلدی کرے، کیونکہ موت کی کیا ہے کہ کب آ کھڑی ہو۔ جس سال حج فرض ہو اسی سال حج کو روانہ ہو جائے۔ دوستو، حج کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے ایسا حج کرے گا جس میں گندگی باتیں نہ ہوں، گناہ نہ کیے ہوں، تو وہ ایسا حج سے واپس ہوگا جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جانا، یعنی بچے کی طرح بے گناہ ثابت ہو جائے۔ یعنی بچہ جو معصوم ہوتا ہے اسے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا، تو اس طرح کا درجہ جو ہے اسے ملتا ہے۔ دوستو، نیکی سے بھرے ہوئے حج کا بدلہ وہ ہے کہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ نیکی سے بھرے ہوئے حج وہ ہے جس میں ریا اور شہرت اور سخی کے طریقے پر نہ کیا جائے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں گناہوں سے پرہیز ہو اور لڑائی جھگڑا نہ کرتا ہو۔ دوستو، عمرہ بھی حج کی طرح عمرہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی مکہ شریف میں ہوتا ہے، لیکن حج کے لیے حج کی طرح چند کام کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کو جانے والے اللہ کے مہمان بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو وہ مغفرت طلب کریں، بخشش کر دی جائے۔ دوستو، لوہے کی بھٹی کی طرح، جیسے لوہا ہے اور بھٹی کی طرح لوہے کی طرح ہے، اور سونا چاندی کی طرح جیسے کہ خرابی کو دور کر دیتی ہے، اور یہ حج عمل بہت ہی معتبر عمل ہے، اور یہ آخری جو ہے ایک رکن ہے، اور اسلام کا 4 رکنوں میں سے ایک رکن ہے، اور اسلام کے جو اکمال ہوا ہے اور اسلام کے جو مکمل ہوا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کی جو تکمیل ہوئی ہے یہ حج کے موقع پر ہی تکمیل ہوئی ہے، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور عرفات کے میدان میں تھے، تو اسی وقت جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ حج جو ہے یہ اسلام کا مکمل ہونے کا جو ہے یہ ایک رکن ہے، اور یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ہر ایک شخص کو جو ہے نیت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حج کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام امت مسلمہ کو جو ہے حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص بغیر حج کیے نیت اگر مر جاتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے تو وہ یہودی ہونے کی حالت میں مر جاوے یا وہ نصرانی ہونے کی حالت میں مر جاوے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔